ہمیں کہیں جی ساروں کو جانے دو، سارے چلے جائیں. نہیں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو اکیلے جانے دیں. بھائی جان جائیں گے بھائی جان، ہم روک سکتے ہیں؟ ہم نہ کسی کو روک سکتے ہیں، جو مندر سے ملے گا. یہ ہمارے بھی ہم کون ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں نوکری بھی کرنا ہے. صحیح کہہ رہا ہے، پھر انہیں نوکری بھی کرنی ہے نا، انہیں جاب دینا ہے. خاندان میں بھی ایک ہی بات بنی ہے، اور کچھ کر سکو نہ کر سکو وفاداری ضرور نبھانا. اوقات ہو کسی کام کی یا نہ ہو، وفاداری ضرور ہونی چاہیے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے، میری جان بھی جاتی ہے تو جائے، اللہ کے کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے انشاءاللہ میں خان کے ساتھ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ نے میری جان لینی شوق سے لیں، دوبارہ ایکسیڈنٹ کرانے، حملے کروانے، اگلی دفعہ آپ شاید گولیاں ماریں گے، جو آپ کے بس میں ہے کریں. حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہے. بتا دیا کہ زمینی تمام طاقتیں بھی خلاف ہو، لیکن جب اللہ کی مدد ہو اور قوم ساتھ کھڑی ہو تو تمام طاقتوں کو شکست دے دی. پھر اس کے بعد سے یہ کبھی کسی کے اوپر FIR کرنا، صحافیوں کے اوپر ارشد شریف، صابر شاکر، عمران یاس خان، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، ایاز امیر، کتنے صحافی میں آپ کو بتاؤں. ایئروائی کو بند کر دیا، کیوں، کس وجہ سے بند کر دیا؟ اور اگر بیان کی بات ہے تو کوئی آئین اور قانون ہے کہ نہیں ہے؟ اس قسم کا تشدد ہوتا ہے. آپ 10 مہینے کی بچی کو اس طرح اپنی والدہ سے الگ کر دیا، وہ چیخ ہے، وہ آپ کے دلوں میں بھی، کیا آپ اس کے ساتھ نہیں روئے؟ پورے پاکستان کو اس کی چیخوں نے پورے پاکستان کو نہیں رلایا. پھر اس سے آپ کے اس کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس کو جیل میں ڈالا. یہ چور ڈاکو سارے مسلط ہو گئے، پاکستان کے اوپر بھی ڈالیا ان کو. اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ لیا کہ نواز شریف کے بیانات کیا، آج بھی سرٹیفائڈ سند یافتہ چور ڈاکو ہے، مفروض اختیاری باہر بیٹھا ہوا ہے. اس نے فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، اداروں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، بلکہ تقسیم کی بات نہیں کی. لابیسٹ سے ملاقاتیں کی، 2 آبجیکٹو سامنے رکھے، اس کے لیے تو کوششیں کی. فضل الرحمان کے بیانات، وزیر دفاع جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے وہ جھکتے جو ہر وقت مارتا رہتا ہے، وہ پھر جاوید لطیف، یہ کیلیبری فنڈ والی، مطلب مذاق ہے. یہاں پہ آپ نے ایک امریکی سازش کے نتیجے میں حکومت بنائی ہے، اس کے بعد آپ نے ہر وہ استعمال کر رہا ہے کہ کوئی نہ بولے. وہ بھائی کوئی آپ سے ڈرنے والا نہیں ہے، کوئی دبنے والا نہیں ہے، کوئی جھکنے والا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ جب لگتا ہے نا، یہ آپ اصل نظریے کی طرف چلے گئے ہو. اس کے بعد اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ دلوں میں خوف بٹھائیں گے تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے دلوں مطلب سارے بت توڑ دیتے ہیں، خوف کا بت، دنیاوی ہر چیز کا بت. تو پھر آپ ان کو نہیں ڈرا سکتے، آپ کی یہ حربیں ناکام ہوں گے. یہ جو شہباز گل کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور یہ کب تک ہوگا؟ کتنی دیر تک کریں گے؟ بھگتیں گے. پھر کیا اسٹیٹ بھی جیل میں آپ کو ملنے نہیں دیا گیا تحریک انصاف کی قیادت کو؟ کیا بھائی ادھر نہیں، شہباز گل کو جب یہ کچہری میں پیش کیا ادھر بھی ملنے نہیں دیا. میں خود وہاں پہ موجود تھا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے کہ اتنا پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے. تو یہ الگ قانون ہے، کیونکہ یہ جو تحریک انصاف ہے عمران خان ہے، اور شہباز گل کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ عمران خان سے وابستگی، اس لیے کہ عمران خان قابو نہیں آ رہا، اس لیے کہ عمران خان کا کوئی کرپشن کا اسکینڈل تو ہے نہیں. عمران خان نے پاکستانی قوم کا نہ صرف پیسہ، اسلام آباد کے تھانوں کے اندر گھومتے وقت باغل ہوتا ہی نہیں، اس کو نامعلوم مقام پہ لے جا کے پھر تشدد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیان دو، وہ بیان دو، یہ کرو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ کہتے ہیں ابھی وہ ملزم ہے، ابھی وہ مجرم نہیں ہے، آپ اس کے سلوک مجرموں والا کر رہے ہیں. اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ بندہ جس کے لیے بریتھنگ پرابلم نہیں ہے اس کو آپ اٹھا کے ٹرین میں ہے، رستے میں کچھ ہو سکتا تھا. کون سی اتنی بڑی ایمرجنسی ہے؟ آپ کے سامنے مریم نواز نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے نواز شریف نے تو نام لے کے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، ان کے اوپر جو تقریریں مریم نواز نے کی ہوئی ہیں، جو اس کے اوپر نعرے لگے ہوئے ہیں، خواجہ آصف ہے، رانا ثناء اللہ ہے، بلال چودھری ہے، کون لوگ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کیا ایک ترازو ہے انصاف کا کہ نہیں ہے؟ ایک طرف وہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں، جو لیبل کر رہے ہیں، جو نیم شیمنگ کر رہے ہیں، ان کو تو ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا گیا. اور ایک بندہ جس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، ابھی تک وہ کسی غلام نہیں ہے. اسلام آباد کی پولیس فورس ہے، جو اندر آدمی ہے وہ پاکستانی شہری ہے. نہیں، سب سے بڑی جمہوری جماعت کا کارکن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کرنٹ یا سابق MLAs
اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ شہباز گل کو دیکھ سکیں. ہماری پارٹی کا کارکن ہے نا, یہ تو انسانیت کے قانون کے تقاضے ہیں. سارے جتھے کو لے کے نہیں جا رہے. 2-3 لوگوں کو اجازت دیجیے کہ ہم اپنی تسلی کر لیں کہ جس کارکن کے اوپر تشدد ہوا ہے, آپ کے بھائیوں نے کیا ہے, اس تشدد جو ہے وہ دوبارہ نہ ہو اور ان کی حالت تشویشناک ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہمارا فرض ہے, ہمارے نمائندے ہیں, آپ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہمیں موقع دیجیے. 2 منٹ آپ صرف نہیں اندر دیکھیے, یہ عوام کے پیسوں سے بنا ہوا اسپتال, ٹھیک ہے نا, ٹیکس پیئر نے بنایا, ہم بھی ٹیکس دیتے تھے, ٹیکس پیئر. اسپتال کے اندر کیا کرنا ہے بتائیے نا, آپ کیا کرنا ہے. ہم کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم شہباز گل کو ایسے کھاتے ہیں. آپ کی کسٹڈی میں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اور آئینی حق بھی نہیں, انسانیت کے تحت تو جانے دینا. انسانیت تو وفاق میں تو ابھی تک نظر نہیں آئی ہمیں, آپ لوگوں میں تو تھوڑی سی. 2 منٹ آپ صرف 2-3 لوگوں کو آرام سے اندر آپ ہمیں نہ بتائیے, نہ بتائیے کہ سائڈ پہ انہیں کھڑے ہونا ہے. ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور امن کھڑے اپنے کارکن کو ملنے آئے. ہمیں نہ بتائیے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. ہم آرام سے کھڑے ہیں اور امن کھڑے ہیں. لوگ یہاں تشویش کا شکار ہیں, پاکستانی شہری آئے, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں, اپنے کارکن سے ملنے آئے, اور ملنے سے آپ ہمیں نہیں روک سکتے. بہت شکریہ.